وہ سرزمین جسے صدیوں تک ناقابل تسخیر سمجھا جاتا رہا، برف پوش پہاڑ، گہرے سمندر اور طاقتور سلطنتیں۔ ذرا تصور کریں، ایک دن صحرا سے نکلنے والی ایک چھوٹی سی فوج بغیر شاہی لباس، بغیر تاج و تخت یورپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ سوال یہ نہیں تھا کیا وہ جیتیں گے، اصل سوال یہ تھا یہ لوگ کون ہیں جو اللہ کے نام پر دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کو للکارنے آ گئے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی خواب نہیں، یہ اسلامی تاریخ کا وہ باب ہے جس نے یورپ کی تقدیر بدل دی۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس پہلی اسلامی فوج تک جو یورپ کی سرزمین میں داخل ہوئی۔ یہ کہانی ہے ایمان کی، حکمت کی اور غیر معمولی قربانی کی۔ یہ کہانی ہے اسلام کی پہلی فوج کی جو یورپ میں داخل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر ایشیا، افریقہ اور پھر یورپ کی سرحدوں تک پہنچ چکا تھا۔ لیکن یہ محض فتوحات کی داستان نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ایک قوم عدل، نظم اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ اٹھتی ہے تو تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں یورپ میں داخلہ کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک طویل جدوجہد، صبر، تدریجی پیش قدمی کا نتیجہ تھا۔ اور اس پیش قدمی کے پیچھے کوئی ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظام، ایک عقیدہ اور ایک مقصد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام ایک نازک دور سے گزرا، لیکن خلفائے راشدین کے دور میں یہ دین صرف مساجد تک محدود نہ رہا، یہ عدل بن کر شہروں میں اترا، یہ امانت بن کر دلوں میں بسا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارتداد کے فتنوں کو ختم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فارس اور روم جیسی طاقتور سلطنتوں کو شکست دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ کوئی عام فوج نہیں، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا لینے نہیں بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانے نکلے تھے۔ اسلامی فتوحات کا رخ اب شمالی افریقہ کی طرف تھا۔ مصر فتح ہو چکا تھا، اسکندریہ اسلام کی زیر نگین آ چکا تھا، یہاں سے یورپ صرف ایک سمندر کی دوری پر تھا۔ لیکن اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی بازنطینی سلطنت، وہ سلطنت جو صدیوں سے یورپ کے محافظ سمجھی جاتی ہے۔ لیکن وقت بدل رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام نے ہجری طاقت کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا، کیونکہ عرب سمندر کے لوگ نہیں تھے، مگر جب مقصد اللہ کی رضا ہو تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ یہاں تاریخ ایک اہم موڑ لیتی ہے۔ شمالی افریقہ میں ایک نوجوان باصلاحیت اور نوٹار سپہ سالار ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس کا نام تھا طارق بن زیاد۔ وہ کوئی شہزادہ نہیں تھا، وہ کسی شاہی خاندان سے نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں ایمان کی وہ آگ تھی جو پہاڑوں کو بھی راکھ کر دے۔ طارق بن زیاد کو ایک ایسے مشن پر بھیجا گیا جس نے تاریخ بدل دینی تھی۔ یورپ اب محض ایک نقشے کا نشان نہیں رہا تھا، وہ اب اسلامی لشکر کے سامنے تھا۔ سن 711 عیسوی، رات کا وقت تھا، سمندر خاموش تھا، کشتیوں میں چند ہزار مسلمان، ان کے پاس نہ تعداد کی برتری تھی نہ ساز و سامان کی، لیکن ان کے پاس وہ چیز تھی جو کسی بھی سلطنت کے پاس نہیں ہوتی، اللہ پر کامل یقین۔ جب اسلامی فوج یورپ کی سرزمین پر اتری تو وہ جگہ بعد میں تاریخ میں جبل طارق کے نام سے جانی گئی۔ یہ یورپ میں اسلام کا پہلا قدم تھا، خاموش مگر فیصلہ کن۔ یورپ کی سرزمین، سامنے نامعلوم دشمن، پیچھے بے رحم سمندر۔
طارق بن زیاد کے ساتھ صرف 7,000 کے قریب مجاہد تھے۔ یہ فوج نہ صرف کسی سلطنت کی نمائندہ تھی، نہ کسی دنیاوی اقتدار کی۔ یہ فوج صرف ایک مقصد لے کر آئی تھی، اللہ کے دین کا پیغام۔ لیکن سوال یہ تھا، کیا یہ چند ہزار لوگ یورپ کی طاقتور فوجوں کا سامنا کر سکیں گے؟ طارق بن زیاد جانتے تھے کہ واپسی کا خیال دلوں میں کمزوری پیدا کرتا ہے، اور اس سے لمحے تاریخ کا وہ واقعہ پیش آیا جس نے صدیوں تک لوگوں کو حیران کر دیا۔ یہاں ایک بات انتہائی دیانتداری سے سمجھنا ضروری ہے۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ طارق بن زیاد نے کشتیوں کو جلا دیا تھا، مگر مستند مورخین کے مطابق یہ واقعہ علامتی اور بعد کی روایت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کشتیوں کو مکمل جلانے کا کوئی قطعی متفق علیہ ثبوت نہیں، لیکن یہ بات مکمل طور پر ثابت ہے کہ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو واپسی کے تمام راستے نفسیاتی طور پر بند کر دیے تھے۔ انہوں نے مجاہدین کو یہ پیغام دیا، اب تمہارے سامنے دشمن ہے اور پیچھے صرف سمندر، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ محض تقریر نہیں تھے، یہ اعلان تھا کہ اب یا فتح ہوگی یا شہادت۔ یورپ اس وقت ویسی زمین نہیں تھا جیسی آج ہے۔ یہاں حکومت کر رہے تھے ویزیگیٹو بادشاہ۔ ان کا بادشاہ تھا رودریک۔ رودریک ایک طاقتور مگر ظالم حکمران تھا۔ اس کی فوج تعداد میں زیادہ تھی، ساز و سامان میں بہتر تھی، اور زمین سے واقف تھی۔ جب اسے خبر ملی کہ چند ہزار مسلمان یورپ میں داخل ہو چکے ہیں تو اس نے پہلے اسے سنجیدہ نہیں لیا، لیکن جلد ہی یہ غلط فہمی مہنگی پڑنے والی تھی۔ طارق بن زیاد کو معلوم تھا کہ جنگ ناگزیر ہے۔ انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا، فوج کو منظم کیا، صفیں درست کی، دلوں کو جوڑا۔ یہ فوج نسل، زبان اور علاقے کے اعتبار سے مختلف تھی، لیکن سب کو جوڑنے والی چیز ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ طاقت تھی جس نے پہلے فارس کو گرایا تھا اور اب یورپ کی باری تھی۔ جنگ سے پہلے طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو خطاب کیا۔ یہ خطبہ اسلامی تاریخ کا سب سے لرزہ خیز خطبہ مانا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، کہاں بھاگو گے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن۔ صبر اور ثابت قدمی کے سوا اب کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے فوج کو یاد دلایا کہ وہ کیوں آئے ہیں، نہ مال کے لیے، نہ زمین کے لیے، بلکہ اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ یہ الفاظ فوج کے دلوں میں آگ بن کر اترے۔ اب یہ لوگ صفائی نہیں رہے، یہ تاریخ بن چکے تھے۔ سن 711 عیسوی وادی لقا کے میدان میں دو طاقتیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف یورپ کی شاہی فوج، دوسری طرف ایمان سے لیس اسلامی لشکر۔ جنگ شروع ہوئی، لوہے کی ٹکر، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور تکبیروں کی گونج۔ مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن حوصلے میں بلند تھے۔ طارق بن زیاد خود اگلی صفوں میں تھے۔ یہ قیادت تھی، یہ مسائل تھی۔ وادی لقا کا میدان اب خاموش نہیں تھا، جہاں لوہے کی جنکار تھی، گرد و غبار تھا، اور انسانی حوصلے آزمائش میں تھے۔ ابتدائی لمحوں میں ویزیگیٹو فوج کو زیادہ ہونے کا غرور تھا۔ ان کے گھوڑے تیز تھے، ان کے ہتھیار بھاری تھے، لیکن مسلمانوں کی صفوں میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف یقین تھا۔ طارق بن زیاد ہر سمت نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جائے گی، یہ جنگ حوصلے، نظم اور حکمت سے جیتی جائے گی۔ ویزیگیٹو فوج بظاہر مضبوط تھی، لیکن اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ بادشاہ رودریک اپنی قوم کے دل نہ جیت سکا۔ اس کی سختیاں اور ناانصافیاں خود اس کے خلاف جا رہی تھی۔
مستند تاریخی روایت کے مطابق وزگوت فوج کے کچھ سردار دل سے اس جنگ کے حق میں نہیں تھے۔ کچھ نے جان بوجھ کر لڑائی میں کمزوری دکھائی اور یہی لمحہ تھا تاریخ کا پلڑا بدلنے لگا۔ یہ اللہ کی وہ سنت ہے جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر اندر سے متحد تھا۔ یہاں کوئی نسلی فرق نہیں تھا، کوئی قبائلی غرور نہیں تھا، سب ایک صف میں تھے۔ یہ وہی اصول تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سکھایا تھا۔ طارق بن زیاد نے فوج کو حصوں میں تقسیم کیا، ہر دستے کو واضح ذمہ داری دی۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایک مشن تھا۔ جنگ کے کئی دن گزر چکے تھے، تھکن ہر چہرے پر تھی، لیکن اسی لمحے طارق بن زیاد نے حتمی حملے کا حکم دیا۔ مسلمان ایک سیلاب کی طرح آگے بڑھے، تکبیر کی آواز فضا میں گونجی۔ یہ آواز صرف نعرہ نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کا وقت ہو چکا ہے۔ وزگوت فوج اب دباؤ کو برداشت نہ کر سکی، ان کی صفیں ٹوٹنے لگی۔ بادشاہ رودریک خود میدان جنگ میں موجود تھا۔ اس کا لباس شاہی تھا، لیکن دل خوف سے بھرا ہوا تھا۔ جنگ کے دوران وہ اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مستند مورخین کے مطابق رودریک یا تو میدان میں مارا گیا یا بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب گیا۔ اس کی لاش کبھی یقین کے ساتھ نہیں ملی، لیکن ایک بات یقینی تھی، وزگوت سلطنت اپنا بادشاہ اور اپنی طاقت دونوں کھو چکی تھی۔ رودریک کے زوال کے بعد مزاحمت ٹوٹ گئی۔ شہر ایک ایک کر کے اسلامی لشکر کے سامنے کھلنے لگا۔ کرتبہ، تلی تلا اور دوسرے اہم مراکز۔ طارق بن زیاد نے ہر جگہ عدل کو ترجیح دی۔ کوئی زبردستی نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں۔ یہ وہ اسلام تھا جو تلوار کے ساتھ نہیں، عدل کے ساتھ آیا تھا۔ طارق بن زیاد کی فوج یورپ میں داخل ہو چکی تھی، لیکن اصل فتح صرف زمین کی نہیں، یہ فتح دلوں کی، نظام کی اور سوچ کی۔ اندلس میں اسلامی حکومت کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یورپ نے پہلی بار اسلام کو قریب سے دیکھا، نہ تلوار کے زور پر بلکہ عدل کے ساتھ، نہ جبر کے ساتھ بلکہ انصاف کے ساتھ۔ طارق بن زیاد کے بعد موسیٰ بن نصیر خود اندلس پہنچے۔ یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک منظم اسلامی ریاست کی تشکیل تھی۔ قاضی مقرر کیے گئے، مساجد قائم ہوئی، عدل کا نظام نافذ ہوا، غیر مسلم آبادی کو ان کے حقوق دیے گئے۔ یہ وہ اسلام تھا جس کا ذکر قرآن نے عدل کے ساتھ کیا ہے۔ بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہی عدل اسلام کی سب سے بڑی دعوت تھا۔ اندلس صرف ایک علاقہ نہیں تھا، یہ علم کا مرکز بن گیا تھا۔ یہاں علم طب پڑھایا جاتا، ریاضی نے ترقی کی، فلسفہ نے جنم لیا اور یورپ نے مسلمانوں سے سیکھنا شروع کیا۔ وہ یورپ جو کبھی جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، اب کرتبہ کی لائبریریوں میں علم تلاش کرتا تھا۔ یہ سب اس پہلی فوج کا نتیجہ تھا جو ایمان کے ساتھ یورپ میں داخل ہوئی۔ یہ کہانی ہمیں صرف ماضی نہیں دکھاتی، یہ ہمیں آج کا راستہ بھی بتاتی ہے۔ اسلام کی پہلی فوج یورپ میں طاقت کے پل پل نہیں گئی تھی، وہ گئی تھی کردار کے ساتھ، نظم کے ساتھ اور اللہ پر یقین کے ساتھ۔ آج کے مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ جب نیت خالص ہو، علم ساتھ ہو اور عدل قائم ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جس نے یورپ کے دروازے کھولے، اور یہی وہ پیغام ہے جو آج بھی دنیا سننا چاہتی ہے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کے ایسے ہی مستند اور فکر انگیز دستاویزی سفر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی کھوجی وائس کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہ تاریخ نہیں، یہ سبق ہے۔